دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 59۔ میں کیا ہوں؟ میری اس گھر میں کیا حیثیت ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا کمفرٹ زون میرے 3 مرد تھے، میرے بابا، میرا بھائی اور ولی۔ ان 3 مردوں کے ساتھ میں ہمیشہ خود کو سیکیور فیل کرتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو جائز ہو کر بھی ناجائز کہلایا۔ میں معصومہ خان بن بیاہی ماں بننے والی ہوں۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں کسی کے نکاح میں ہوں، لیکن دنیا نہیں جانتی کہ ہمارا نکاح ہوا۔ یہ ہم دونوں کا بچہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ کہتے تھے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں معصومہ، لیکن سب اس کے الٹ ہوا۔ مجھے میری محبت برباد کر گئی۔ دنیا میں کیا کوئی ایسا باپ بھی ہوگا جو اپنے بچوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنی محبت کو یوں رسوا کرے؟ اگر یہ محبت تھی تو کیسی محبت تھی جس میں محبوب کو بدنام کر دیا جائے؟ اس گھر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، ایک تم ہی ہو جو میری ہر بات سنتی ہو، اور تم سے اپنی ہر بات شیئر کر کے میرا دل بھی ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ تم میری پیاری ڈائری ہو۔ معصومہ نے ڈائری بند کر کے الماری میں رکھی اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی دوائی کا وقت ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، بس ایک ملازمہ تھی جو شام کو چلی جاتی تھی۔ معصومہ کو ایک دم سے خالی گھر سے وحشت ہوئی۔ وہ اکیلی تھی۔ صفا، مروہ اور باقی سب بڑے عمرے پہ گئے تھے۔ بابا، میکال، دائم بھائی اور ارمان، سب لوگ نہ جانے کہاں چلے جاتے تھے اور رات گئے واپس آتے تھے۔ کوئی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ وہ خود کے گرد شال لپیٹتے وہ باہر لان میں چلی آئی۔ گیٹ پر چوکی دار تھا صرف۔ وہ یوں واک کر رہی تھی جب پیچھے کی طرف سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی، فوراً پچھلی طرف آئی جہاں سامنے ایک چھوٹی سی بلی گھاس پر بیٹھی کوئی چیز کھا رہی تھی۔ معصومہ نے مسکرا کر قدم پیچھے بڑھائے، لیکن کوئی تھا جو پلر کی اوٹ میں چھپا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کلاس میں آیا اور آتے ساتھ ہی جیسے ڈائس پر ہاتھ مار کر اس نے کلاس کو متوجہ کیا، سب کا سانس سوکھ گیا تھا۔ شرم و حیا ہے آپ لوگوں میں یا نہیں؟ زی کالج کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگ زی کالج کے اسٹوڈنٹس ہو۔ یہ ہو رہی ہے پڑھائی، مر مر کر پاس ہوئے آپ لوگ ٹیسٹ میں، اور آپ مس مشل، عشق معشوقی سے فرصت مل گئی ہو تو پڑھائی پر بھی توجہ دے دیں۔ یہ کالج ہے، آپ جیسے ٹائم پاس اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسے لوگوں کے لیے لو پوائنٹ نہیں ہے۔ وہ پوری کلاس کے سامنے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور مشل روتے ہوئے اس پہ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بکواس بند کریں اپنی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زارون نے اس کی بات کاٹتے اسے چپ کروایا۔ ٹیسٹ دیکھیں اپنا، ایسے پڑھتے ہیں؟ فیل ہیں آپ ٹیسٹ میں۔ فیل کا مطلب جانتی ہیں نا؟ ماں باپ پڑھنے بھیجتے ہیں یہاں آپ کو، رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں بھیجا انہوں نے آپ کو۔ جائیں اور دکھائیں اپنا ٹیسٹ انہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیوں فیل ہوئیں۔ وہ ٹیسٹ اس کے منہ پر مارتے کلاس سے نکل گیا تھا۔ اس نے دیکھا پوری کلاس اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی کی نظروں میں ترس تھا تو کسی کی نظروں میں شک۔ وہ روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد، ہمیں کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا ان سے بھائی؟ ہوش میں آ چکے ہیں وہ، لیکن بڑے پاپا کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ منال، مائرہ، شاہمیر اور دائم اس وقت باہر واک کے لیے نکلے تھے جب مائرہ نے دائم سے کہا، گڑیا، بڑے پاپا بہتر جانتے ہوں گے، مل لیں گے نا، کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ اتنے میں شاہمیر کا موبائل رنگ ہوا۔
جی انکل۔ وہ فون اٹینڈ کرتے تھوڑا سائڈ پر چلا گیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ واپس آیا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ مہابیر انکل کی کال تھی۔ بیسمنٹ میں بلا رہے ہیں سب کو۔ اس وقت؟ مائرہ نے تعجب سے پوچھا۔ جی اسی وقت سب کو بلایا ہے۔ آپ گاڑی نکلوائیں، میں سب کو بلاتا ہوں۔ شامل اندر گیا تو دائم اور باقی سب اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نہ جانے ڈے سوزا کو کیا ہوا تھا۔ رات ٹھیک طرح سے سویا، لیکن صبح اٹھا تو پورا جسم پیرالائزڈ تھا۔ نہ وہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیرڈن، زینب کا رو رو کر برا حال تھا۔ آج لڑکیاں اٹھائی جانی تھیں، لیکن ڈے سوزا کی یہ حالت دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ سب کو مافیا کنگ کی حالت پریشان کر گئی تھی۔ وکی شیرڈن کو دلاسا دے رہا تھا، لیکن اسے اپنے ڈیڈا بالکل صحیح سلامت چاہیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر لو شیرڈن۔ ڈے سوزا سر ابھی سو رہے ہیں، تم بھی ریسٹ کر لو۔ آج بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، لڑکیاں لانی ہیں، اب سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ وکی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے بولا، میں ایک بار ڈیڈا سے مل لوں پھر ریسٹ کروں گی۔ وہ آنسو پوچھتے کمرے میں گئی جہاں ڈے سوزا بہت ہی ابتر حالت میں تھا۔ شیرڈن دروازہ بند کر کے اس کے قریب آئی۔ ڈیڈا کیسے ہیں آپ؟ میں چھوڑی ہوئی نہیں جس نے بھی یہ کیا۔ وہ ڈرگ تو آپ کے پاس سیف تھی نا، تو کیسے کوئی اس ڈرگ کا استعمال آپ پر کر سکتا ہے؟ میں ایسا کرنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ آپ کو کیا لگا ڈیڈا میں ایسا کچھ کہوں گی آپ کو؟ کتنے بڑے بے وقوف ہو تم یار۔ مطلب ڈرگ ملنے کی اتنی بھی کیا خوشی کہ اپنی بیٹی اور دشمن میں فرق ہی نہ کر سکی۔ ڈے سوزا زینب کی بات سن کر برہم ہوا۔ کیسے وہ دھوکہ کھا سکتا تھا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ تمہیں کیا لگا تھا تم زی کالج پر حملہ کرو گے، وہاں سے لڑکیاں اٹھاؤ گے اور ہم لوگ چپ چاپ ایسا ہونے دیں گے؟ لگتا ہے مافیا کنگ بن کر تم ایم کے کو بھول گئے تھے۔ اوقات یاد دلانی تھی تمہیں، اس لیے ایم کے کی بہو کو آنا پڑا۔ وہ ڈرگ کس نے دیا تمہیں یہی جاننا ہے نا تمہیں؟ میں نے دیا تھا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے آہستہ سے بولی تو ڈے سوزا نے اس کا گلا پکڑنا چاہا، لیکن ڈرگز کی وجہ سے بیچارہ ناکارہ ہی ہو گیا تھا۔ زینب نے اس کا ہاتھ مروڑتے اس کا گلا دبایا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ایم کے کی بہو، زائر راجپوت کی بیٹی اور میکال خان کی بیوی کو چھو بھی سکو۔ وہ ایک دم سے اسے چھوڑتے پیچھے ہٹی کہ ڈے سوزا کھانس کھانس کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ تمہارا پلان جاننے آئی تھی اور سب جان گئی۔ تمہارا دوسرا پارٹنر کون ہے وہ بھی جان گئی۔ چھپ کر کھیلنا چاہتے تھے تم ایم کے سے، لیکن دیکھو سب سامنے آ گیا۔ تم نے مہابیر خان کو پکڑنے کا جو منصوبہ بنایا سب پتہ چل چکا ہے مجھے۔ تمہاری جگہ میں جاؤں گی اس میٹنگ میں جو کل ہونے والی ہے۔ تم لوگوں کا کھیل اب ختم ڈے سوزا، بائے بائے۔ وہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہلاتے پھر سے چہرے پر اداسی والے تاثرات چھپاتی باہر نکل گئی، جبکہ ڈے سوزا مارے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکا۔ دوسری طرف سب لوگ میٹنگ روم میں موجود زینب اور ڈے سوزا کی باتیں سن رہے تھے۔ زینب نے بتایا نہیں کہ ڈے سوزا کا کیا پلان تھا۔ شامل نے ایم کے سے پوچھا۔ ڈے سوزا کا پارٹنر باس ہے، یہ بات کل ہی زینب کو پتہ چلی۔ ہمیں لگتا تھا کہ صرف چودھری رحمت ملوث ہے، لیکن باس ڈے سوزا کا پارٹنر نکلا۔ کل کا دن بہت اہم ہے، ہم سب لوگ کڈنیپ ہونے والے ہیں۔ یہی پلان تھا ڈے سوزا کا۔ وہ مجھے اور میری ٹیم کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ مافیا کو مکمل اپنے قابو میں کر سکے۔ باقی سب کو ہم نے باہر بھیج دیا ہے اور اب ہم لوگ ہی بچے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایک ہے جو کڈنیپ نہیں ہوگا۔ ایم کے نے کہا تو سب کو تجسس ہوا۔ وہ کون بڑے پاپا؟ ہم سب کڈنیپ کیسے ہوں گے جبکہ ہم تو یہاں آپ کی آرمی بیس میں ہیں؟ مائرہ نے پوچھا تو ایم کے مسکرا دیا۔ کل ہم سب شاپنگ کرنے جائیں گے نا بچے۔ اور رہا کہ کون کڈنیپ نہیں ہوگا تو وہ ہے زریاب راجپوت۔
جی ہاں، زریاب راجپوت۔ وہ زندہ تھا۔ راجپوت خاندان کا اصلی وارث زندہ تھا، جو 3 سال سے باس کی قید میں تھا۔ باس کے اڈے پر جب ایم کے نے حملہ کیا تھا تو وہاں اسے نیم مردہ حالت میں زریاب ملا تھا۔ بنا کسی کو بتائے ایم کے نے چھپ کر اس کا علاج کروایا تھا، لیکن جو مرا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ یہ جاننے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ اڈے پر حملے کے 2 دن بعد ایم کے اپنے آفس میں تھا جب زریاب وہاں آیا۔ انکل، آپ نے بلایا تھا، خیریت؟ وہ دکھنے میں ہو بہو زریاب راجپوت کی کاپی تھا، یہاں تک کہ بولنے کا سٹائل، آواز، سب کچھ زریاب کی طرح کا تھا۔ میں بات گھما پھرا کر نہیں کروں گا، سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایم کے نے پوچھا تو زریاب کا رنگ اڑا۔ کیا مطلب میں کون ہوں؟ میں زریاب ہوں انکل، زارا اور ظاہر راجپوت کا بیٹا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ چلو میرے ساتھ۔ ایم کے نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا اور باہر نکلا۔ آفس میں کوئی نہیں تھا، گارڈز کی گاڑیاں پہلے ہی تیار کھڑی تھیں۔ وہ اسے لیے سیدھا زارون کے فارم ہاؤس لایا تھا۔ اگر تم زریاب ہو تو یہ کون ہے پھر؟ ایم کے نے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے اندر پڑے وجود کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ جہاں سے بھی ملا ہو، تم بتاؤ کون ہو تم؟ 3 سال سے راجپوت حویلی میں کیا کر رہے ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ مجھے سچ بتا دو، ورنہ مجھے سچ نکلوانا بھی آتا ہے۔ وہ بے سدھ ہو کر وہیں رکھے صوفے پر گر گیا تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں گم گیا تھا۔ میں بہت مشکل میں ہوں انکل، پلیز میری مدد کریں۔ میں نے بہت کوشش کی بتانے کی، لیکن نہیں بتا سکا۔ میں زریاب راجپوت نہیں ہوں۔ میں ظاہر اور زارا کا بیٹا نہیں ہوں۔ میرا نام شیر دل ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میرے بابا کو اور میری ماں کو باس نے مار دیا۔ میرے بابا باس کے لیے کام کرتے تھے، میری ماں کو کینسر تھا۔ بابا نے باس سے پیسے لیے تھے ماں کے علاج کے لیے، ماں کو نہیں بچا پائے، لیکن بابا وہ پیسے واپس نہیں کر سکے۔ باس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کام پر لے آؤ، لیکن بابا مجھے ان سب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انکار کیا تو باس نے شرط رکھی کہ 1 مہینے کے اندر اگر پیسے واپس نہ کیے تو وہ بابا کو جان سے مار دیں گے۔ بابا ان کے خاص آدمی تھے، لیکن انہوں نے ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ جب بابا پیسے نہیں لوٹا سکے، انہوں نے بابا کو مار دیا۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے، خلیلہ۔ باس نے اسے کڈنیپ کر لیا اور مجھے کہا کہ میں زریاب راجپوت بن کر راجپوت حویلی جاؤں۔ وہاں ہر طرف باس کے آدمی موجود ہیں۔ مجھے وہاں ارا کی تصویر دکھائی اور کہا اس کے ساتھ ایسا کرو کہ وہ اور دونوں خاندان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ اس دن زریاب راجپوت اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا تھا۔ راستے میں ہی اسے کڈنیپ کیا میں نے۔ باس نے مجھے کمپیوٹرائزڈ سلیکون ماسک دیا تھا۔ میں نے جا کر دوستوں سے کہا کہ میں صبح تک ملتا ہوں تم لوگوں سے، ابھی ضروری کام آ گیا ہے حویلی تو مجھے جانا ہوگا۔ رات کو میں واپس آیا اور ارا کے ساتھ وہ اس سے آگے بول نہ سکا۔ میری بہن ان کے قبضے میں ہے۔ مجھے باس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ خلیلہ کو مار دیں گے۔ پلیز میری بہن کو بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے ایم کے سامنے بولا تو ایم کے نے لب کھینچے اس سے دیکھا۔ بچاؤں گا اسے، لیکن اب سے تم ویسے ہی رہو گے جیسے پہلے رہ رہے تھے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد سے شیرگل نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے ایم کے نے اسے کہا تھا، لیکن شاید اسے زندگی اتنی مہلت نہ دے سکی کہ وہ بہن سے مل سکتا۔ خلیلہ کو بھی بچا لیا تھا ایم کے نے۔ وہ اس وقت مدرارہ کی دوست دعا کے پاس تھی۔ ایم کے کو فی الحال وہی جگہ محفوظ لگی تھی۔ موجودہ حال، اب بس کل کا انتظار ہے، پھر سب کو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی۔ وہ مجاہد، اسے کیا لگا تھا کہ وہ باس کے ساتھ مل گیا ہے تو جیت گیا۔ اب میں ایم کے اسے بتاؤں گا کہ دھوکہ دینے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن خلیلہ نہیں جانتی کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے، کیسے برداشت کرے گی وہ اتنا بڑا دکھ؟ وہ لگ بھگ ہانی کی ہم عمر لگتی تھی۔ ایم کو خلیلہ دیکھ کر اپنی بیٹی یاد آئی تھی، لیکن ایم کے جانتا نہیں تھا
کہ بہت جلد اس کی گم شدہ بیٹی کا راز بھی کھلنے والا تھا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اب مجھے یہ کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ کچھ بھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ اچھا رسپانس نہیں آ رہا ہے اس ناول پہ جیسے سیزن 1 پہ آیا تھا، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ناول کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے بتائیں کیا آپ کو اچھا لگا کیا نہیں لگا، تاکہ اس حساب سے میں ناول آگے لکھ سکوں۔ دوسرا، میں تھوڑی بیمار ہوں، اگر ایپیسوڈ 1 دن نہیں آتی یا 2 دن نہیں آتی تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا۔ جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ ایپیسوڈ آپ کو روز کی روز ملے گی۔ اس وقت موسم بھی کچھ ایسا چل رہا ہے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ سب لوگ میرے لیے پلیز ضرور دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔